بہت بطریق احسن جو ہے وہ پنجاب حکومت نے پورا کیا. اس وقت سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اپنے ادائیگیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو 10 بلین سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا چکا ہے سیلاب متاثرین جو ہمارے بہن بھائی ہیں. اور یہ ایک وہ ہے، یہ ان اقدامات کے علاوہ ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے اللہ پاک نے اگر ایک آزمائش دی تو اس کو بہت خوش اسلوبی سے اور کم عرصے میں، یعنی 2 مہینے کے اندر اندر، سیلاب کے آنے کے 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ سروے شروع کر کے اس کو 30 نومبر تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ بھی ہونا ہے. وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین میں اب تک 10 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں، جبکہ پنجاب حکومت کے تمام منصوبے کرپشن سے پاک ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کی کارکردگی KPI مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور صوبے میں صفائی کا تاریخی نظام قائم ہے، جہاں 1,40,400 ورکرز اور 2,000 افسران خدمات انجام دے رہے ہیں. عظمہ بخاری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاموں کی تفصیلات دی جائیں گی. ان کا کہنا تھا کہ آج 16 منصوبے کے بارے میں معلومات فراہم کروں گی. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کا کبھی اعلان بھی نہیں کیا گیا. 10 بلین سے زائد روپے سیلاب متاثرین میں بانٹے جا چکے ہیں. سیلاب آنے کے 2 ماہ کے اندر اندر تمام لوگوں کو مالی معاونت فراہم کر دی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت 1,04,800 خاندانوں کو قرضہ فراہم کر دیا گیا. اس منصوبے کے تحت 30,000 گھر بن بھی چکے ہیں. اس منصوبے کے تحت روزانہ 290 گھر بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ واسا کا توسیعی منصوبہ بھی شروع کیا گیا. پنجاب کے 38 شہروں میں واسا کو پھیلایا گیا. عظمہ بخاری نے مزید بتایا کہ مئی سے اکتوبر تک گھروں کی تعمیر میں 588% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. واسا کی 14 نئی ایجنسیاں قائم کی جا چکی ہیں، جس سے مجموعی تعداد دسمبر تک 38 ہو جائے گی. انہوں نے بتایا کہ صوبے میں اب تک 94,04,000 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا جا چکا ہے، جبکہ ستھرا پنجاب پروگرام اپنی نوعیت کا دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکٹرک بسوں کے فیز 2 کا آغاز ہو گیا، جس کے تحت 200 نئی بسیں فراہم کی جا رہی ہیں. فیز 2 میں بھاولپور، راجنپور اور گجر خان کو بسیں دی جائیں گی، جبکہ دسمبر تک پنجاب کے 42 شہروں کو 1100 بسیں فراہم کر دی گئیں. ان کے مطابق روزانہ 8 لاکھ لوگ الیکٹرک بسوں اور 4 میٹ سروسز کے ذریعے 9 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں. عظمہ بخاری نے کہا کہ رواں سال اسموگ کی شدت پچھلے سال کے مقابلے میں کم رہی. معذور افراد کو 1 ارب روپے کی خطیر رقم سے 17 سے زائد اقسام کے معاون آلات فراہم کیے گئے. لائیو اسٹاک پروگرام کا فیز 1 اور فیز 2 شروع ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ دھی رانی پروگرام کے تحت فیز 3 میں 5,000 اجتماعی شادیاں کرائی گئیں. چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 7,000 سے زائد بچوں کی کامیاب سرجری کی جا چکی ہے، جبکہ فیلڈ اسپتالوں سے ہزاروں مریض مستفید ہو چکے ہیں. عظمہ بخاری نے کہا کہ 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو کسان کارڈ فراہم کیے جا چکے ہیں، جن میں 100 ارب روپے تقسیم کیے گئے. زرعی ٹیوب ویل کی سولرائزیشن اور گرین ٹریکٹر پروگرام فیز 2 کا بھی آغاز کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کی ٹیلی فونک گفتگو لیک ہونے پر ڈیفیمیشن کورٹ جائیں گے. جس نے گفتگو پر وی لاک کی وہ قانونی کارروائی کے لیے تیار رہے. عظمہ بخاری نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں علاج بالکل فری ہے، صحت کارڈ کی ضرورت نہیں، جبکہ PIC فیز 2 کا افتتاح جلد کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے سے چند افراد کو نقصان ضرور ہوا، مگر اس سے ہزاروں شہریوں کو فائدہ پہنچا ہے. سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید. ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.